لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عمن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافع و منشور دستگیر جہاں غم سار زمان سید سروراں احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامنے کلام جس طرح کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی دعا کے خالق کائنات جل جلالہ مجھے ہر سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سنا کر یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے کرام آج جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا وہ ہے فضائل قربانی و مسائل قربانی، حصہ دوم کے لحاظ سے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر قربانی کے فضیلت کے لحاظ سے چند احادیث آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ آج قربانی کے جو جانور ہیں ان کے لحاظ سے اور پھر قربانی کے جانوروں کی عمروں کے لحاظ سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ سامنے کرام جو قربانی کے جانور ہیں بنیادی طور پر شرعی اعتبار سے جانور جو قربانی کے اندر ذبح کیے جاتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ پہلے نمبر پر اونٹ، دوسرے نمبر پر گائیں، تیسرے نمبر پر بکری۔ اب ان تینوں قسموں کے اندر ان کی تمام نوعیں وہ بھی داخل ہیں، اور جو بکری ہے وہ بھی چاہے نر ہو یا مادہ اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ گائیں کے علاوہ جو جانور ہمارے معاشرے کے اندر ذبح کیے جاتے ہیں، گائیں کے علاوہ جو ہمارے معاشرے کے اندر الفاظ بولے جاتے ہیں بچہ، کٹا، کٹی، یہ جانور گائیں کے اندر شامل ہیں اور ان کی قربانی کرنا بالکل جائز عمل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بکری، بکری کے اندر بھی تمام وہ جانور موجود ہیں جو اس کی نوع کے اندر شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ بکری کے اندر بکرا بھی ہے، پھر بیر بھی ہے، دمبا بھی ہے، یعنی کہ بکری، بکرا، بیر، دمبا، مینڈا، اور ایک لفظ ہمارے معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے چھترا، یہ بکری کے اندر شامل ہیں کہ جن کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ اب اس کے لحاظ سے ان کی عمروں کے لحاظ سے شرعی اعتبار سے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں آپ نے ان کے نام جو ہیں وہ سماعت کیے۔ اب یہ جانوروں کی عمر کے لحاظ سے بھی قید ہے۔ اب اونٹ اس کی کم از کم 5 سال عمر کا ہونا ضروری ہے۔
جو گائے ہیں اس کی کم از کم 2 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے، اور گائے کے اندر اس کی جتنے بھی اقسام پائی جاتی ہیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، چاہے وچھا ہو، کٹی ہو، کٹا ہو، یہ تمام اس کی عمر کم از کم 2 سال کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر بکری، یعنی کہ بکری کے اندر اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اب اس لحاظ سے بکری اور بکرا اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ ہاں اگر ان عمروں کو جن کو ذکر کیا گیا اس سے زیادہ ہو، یعنی کہ 5 سال سے زیادہ اونٹ بڑا ہو، مثال کے طور پہ 6 سال کا ہو، گائے 2 سال سے زیادہ ہو، 2.5 سال کی ہو، 3 سال کی ہو، بکرا 1.25 سال کا ہو، 1.5 سال کا ہو، یہ ان کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، نہیں تو کم از کم اتنی عمر کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اور پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت پر مہربانی فرماتے ہوئے اس لحاظ سے ذکر فرمایا ہے کہ سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان موجود بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ صرف مسنہ یعنی کہ 1 سال کی بکری، 2 سال کی گائیں اور 5 سال کے اونٹ کی قربانی کرو، یعنی کہ جو ابتدا کے اندر نام ذکر کیے گئے کہ بنیادی طور پر یہ نام ذکر ہیں، ان کی تمام نوعیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اب پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان مرقات المناجی کے اندر شرح مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے ارشاد فرمایا ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ ہی روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال سے کم جانور ذبح نہ کرو مگر جب کہ دشوار ہو یعنی کہ مشکل ہو تو پھر بیر کا 6 ماہ کا بچہ ذبح کرو۔ اب اسی طرح یہی روایت مسلم شریف کے اندر بھی دوسرے مقام پر اس انداز کے ساتھ اور ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صرف مسنہ یعنی کہ 1 سال کی بکری، 2 سال کی گائیں، 5 سال کا اونٹ اس کی قربانی کرو۔ اگر تم کو دشوار ہو یعنی کہ مشکل ہو تو پھر 6 یا 7 ماہ کا ڈمبا یا مینڈا یہ بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اب 6 یا 7 ماہ کا جو ڈمبا یا پھر مینڈا ہے اس کے اندر یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر لفظ بولا جاتا ہے چھترا، یہ بھی شامل ہے۔ ہاں یہ جو قید ہے 6 یا 7 ماہ کا مینڈا یا پھر ڈمبا یہ ذبح کرو، یہ دور سے دیکھنے میں کم از کم 1 سال کا لگے، یعنی کہ اچھا خاصا موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا لگے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہ عمل اور اس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ تو سامنے کرام یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے، اور پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت پر کرم نوازی فرماتے ہوئے ان کی عمروں کے لحاظ سے بھی ذکر فرما دیا کہ یہ جانور اتنے سال کا ہو، یہ جانور اتنے سال کا ہو، یہ اتنے سال کا ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ عامل فرض اگر کوئی ان عمروں سے کم جانور قربانی کے لیے لاتا ہے اور ذبح کر دیتا ہے وہ قربانی شمار نہیں کی جائے گی۔ بندہ مال کے نصاب ہو، عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، یعنی کہ تمام شرطیں چاروں اس کے اندر موجود ہوں، اور پھر وہ ان عمروں سے کم جانور لے آئے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں، وہ قربانی شمار نہیں کی جائے گی۔ کم از کم اتنی عمروں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ تو سامنے کرام اسی طرح نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے ان جانوروں کی عمروں کا ذکر فرمایا ہے
اور پھر اس کے علاوہ بھی گائے اور اونٹ کے جو اس کے اندر شرکا شرکت کر سکتے ہیں، بنیادی طور پر وہ 7 حصے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات مشہور بھی ہے اور دوست احباب اس بات سے بخوبی واقف بھی ہیں۔ مسلم شریف کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ گائے کی قربانی کے اندر 7 اور اونٹ کی قربانی کے اندر 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، یعنی کہ شرکا جو بڑے جانور کے اندر شامل ہو سکتے ہیں وہ 7 لوگ ہیں، ایک حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، یعنی کہ 7 حصے۔ ہاں اگر 7 لوگ شامل نہیں ہو رہے، اس سے کم ہے، تو پھر اس لحاظ سے اگرچہ لوگ کم ہوں لیکن جو حصے ہیں وہ 7 ہی کیے جائیں گے، یعنی کہ کسی کا 1 حصہ ہو، کسی کے 2 حصے ہوں، کسی کے 3 حصے ہوں۔ اب اس لحاظ سے اگرچہ آدمی جو ہے تعداد کے لحاظ سے کم ہوں لیکن جو حصے ہیں وہ 7 ہونا ضروری ہے، کسی کا 2 ہو، کسی کے 3 ہو، کسی کے 4 ہو، اس لحاظ سے 7 حصے کم از کم لازمی پوری کرے۔ تو سامنے کرام اسی طرح اسی حدیث شریف کے تحت اس کی وضاحت کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے علاوہ بھی ایک اور حدیث شریف جو کہ ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سرکار کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو سفر کے دوران ہی بقرہ عید آ گئی، یعنی کہ عید الاضحیٰ آ گئی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام نے گائے کی قربانی کے اندر 7 لوگوں کو شامل کیا، اور پھر اونٹ کی قربانی کے اندر ہم لوگوں میں سے 10 لوگ شریک ہو گئے۔ اب یہ معاشرے کے اندر بات بڑی مشہور بھی ہے کہ اونٹ کی قربانی کے اندر 10 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اور گائے کی قربانی کے اندر صرف 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے پہلے نمبر پر اب اس کے اندر ذکر ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ ہم سرکار کے ساتھ سفر کر رہے تھے، حالانکہ بنیادی طور پر جو بندہ مسافر ہو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ اب اس لحاظ سے شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ جہاں کسی بندے نے سفر کرنا ہے، جس مقام پر جانا ہے، وہ شرعی اعتبار سے اتنا سفر ہونا چاہیے، کم از کم 92 میٹر، یہ یعنی کہ 92 میٹر یہ سفر شرعی اعتبار سے شمار کیا جائے گا کہ جس نے اتنا سفر کرنا ہے یا اس سے زیادہ کرنا ہے تو اس لحاظ سے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ ہاں اگر اس نے جس مقام پر جانا ہے وہ بندہ مسافر ہو، اگر اس کی نیت اس مقام پر جا کر 15 دن کم از کم رہنے کی نیت ہے، بلکہ وہ قربانی کرے گا۔ اب اس لحاظ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے گائے کی قربانی کے اندر ہم 7 لوگ شمار ہوئے، اور اونٹ کی قربانی کے اندر ہم 10 لوگ شامل ہوئے۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے محدثین نے اس بات کا جواب دیا۔ اسحاق ابن راوے ہے، ان کا یہ مذہب ہے کہ اونٹ کے اندر 10 آدمی شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام امام اس بات پر متفق ہے کہ جیسے گائے کی قربانی کے اندر 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اسی طرح اونٹ کی قربانی کے اندر بھی 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بعض روایات بھی اسی لحاظ سے ملتی ہیں کہ جس کے اندر 7 لوگ اونٹ کی قربانی کے اندر شامل ہوئے یا پھر 10 لوگ شامل ہوئے،
تو اس لحاظ سے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ بولے گئے 7 یا پھر 10 اس کے اندر شک ہے، لہذا اس کے مقابلے میں وہ احادیث جس کے اندر پیارے محبوب علیہ السلام نے اونٹ کی قربانی کے اندر بھی شرکاء کا ذکر کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے گائے کی قربانی کے اندر 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اسی طرح اونٹ کی قربانی کے اندر بھی 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس قربانی کے اندر شرکاء شامل نہیں ہو سکتے۔ تو سامنے کرام اس کے علاوہ قربانی کے فضائل کو ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی عیب موجود نہ ہو، کہ وہ جانور کہ جن کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، اگر عیب ہوگا تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ایسے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ جانور جن کے اندر عیب موجود ہو۔ اب حدیث شریف کے اندر بنیادی طور پر 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی کہ وہ کون سے جانور ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے؟ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہیں کہ جن کی قربانی کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر وہ جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، دوسرے نمبر پر وہ جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، تیسرے نمبر پر وہ جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، چوتھے نمبر پر دبلے سے جو ہڈی میں سینگ نہ رکھتا ہو، یعنی کہ اس کی ہڈیوں کے اندر مغز موجود نہ ہو۔ یہ 4 جانور ہیں کہ جن کی قربانی سے پیارے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اب پیارے محبوب علیہ السلام نے اس کی بنیادی طور پر 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس لحاظ سے محدثین نے آگے اور بھی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے پیارے محبوب علیہ السلام نے جو چیزوں کا ذکر فرمایا، محدثین فرماتے ہیں کہ جن کی ناک کٹی ہو، جانور اندھا یا کانا ہو، جس کے پیدائشی دونوں کان یا ایک کان نہ ہو، وہ جانور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے، اور جس کی پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان موجود نہ ہو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اور پھر جس کا کان تہائی حصے سے یعنی کہ آدھے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر آدھے حصے سے تہائی حصے سے کم ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جس کے دونوں یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے ٹوٹا ہوا ہو، اگر سینگ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے یعنی کہ جہاں سے سینگ اگتا ہے اس سے اوپر آ کر اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہے، محدثین فرماتے کہ اگر سینگ اوپر سے ٹوٹا ہوا یا پھر پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ وہ جانور جس کی دم یا چپکی تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہو۔ اور پھر آگے محدثین نے اسی طرح کے مزید آگے گفتگو فرمائی ہے کہ جس بکری کا ایک تھن یا گائے کے 2 تھن کٹے ہوں یا پھر خشک ہو گئے ہوں تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ جس جانور میں اس حد تک جنون ہو کہ چرتا بھی نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ اگر قربانی کرتے ہوئے یہ مسئلہ زیادہ تر ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے کہ اگر قربانی کرتے ہوئے اس جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو سامنے کرام یہ چند باتیں تھی جانور کے عیب کے لحاظ سے کہ جس سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں قربانی کرنے سے منع فرمایا کہ ایسا جانور جس کے اندر عیب موجود ہو اس کی قربانی نہ کی جائے۔ تو سامنے کرام قربانی کرنے کے لحاظ سے آگے نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے ہمیں اس لحاظ سے ذکر فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے لحاظ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان موجود ہے، یعنی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ نے کرما ہوا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو ذکر فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے جانوروں کی قربانی کی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 چت کبرے سینگ والے بکروں کی قربانی کی کہ انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ تکبیر کہی، فرمایا میں نے ان بکروں کی کروٹوں پر اپنے قدم رکھے دیکھا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم 2 چت کبرے سینگ والے بکرے لائے گئے تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زمین پر لٹایا۔ وہ کس انداز کے ساتھ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لٹایا؟ اب محدثین نے اس کی وضاحت کی کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بکروں کو ان کو لٹا کر اپنا قدم اس کے اوپر رکھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں قدم اس کے دائیں کندھے پر رکھا، بائیں ہاتھ سے اس کا سر پکڑا اور پھر دائیں ہاتھ سے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کو ذبح کر دیا۔ اب اس انداز کے ساتھ آگے ذکر فرمایا کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس جانور کو ذبح کیا تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کو ذبح فرما دیا۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ عمل مبارک ہوا کرتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی غریب امتیوں کی طرف سے کہ جو قربانی کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اب دیکھ لیا جائے کہ جو بکرے ہیں، حدیث شریف کے اندر بکروں کا ذکر کیا گیا۔ اب جو بکرا ہے، بکری ہے، چھترا ہے، ڈمبا ہے، مینڈا ہے، اب اس کے اندر ایک آدمی صرف اپنی طرف سے اس کو ذبح کر سکتا ہے، قربانی اس کی پیش کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ اس جانور کے اندر لوگ شامل نہیں ہو سکتے۔ لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک جانور اپنی طرف سے، ایک جانور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کی طرف سے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت تھی کہ اگرچہ اس جانور کے اندر ایک سے زیادہ کوئی دوسرا آدمی اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو قربانی پیش کیا کرتے تھے رب ذوالجلال کی راہ کے اندر، قیامت تک کے جتنے بھی سرکار کے آنے والے غلام تھے اور جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے جانور کے اندر تمام کو شامل کر لیا کرتے تھے۔ اب دوسرے نمبر پر اسی حدیث شریف کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے 2 چت کبرے جانور سینگ والے بکروں کو منگانے کے بعد پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جانوروں کو رب کی راہ میں پیش کر دیا۔ اب اس لحاظ سے اس بات کو ذکر کرتا چلوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ فلاں وقت پر جو تم درود پڑھتے ہو، یہ درود کیوں پڑھتے ہو، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اذان سے پہلے، اذان کے بعد یا پھر اس کے علاوہ کسی بھی مقام پر جو تم درود پڑھتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو سامنے کرام اس لحاظ سے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہم ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مقلد، آپ کی فقہ کو فالو کرنے والے، اور وہ حضرات جو درود شریف کے لحاظ سے اعتراض کرتے ہیں وہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مقلد، ان کو فالو کرنے والے۔ فقہ کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ چاروں امام ہیں اسے عقیدے اور نظریے پر ہیں جس پر آج ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اب ان کا فروعی اعتبار سے ان معمولات کے اندر کچھ اختلاف تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگرچہ ہم بھی ان کو مانتے ہیں، ہمارے بھی امام ہیں، لیکن وہ حضرات جو درود شریف کے لحاظ سے اعتراض کرنے والے ہیں، وہ ان کو فالو کرنے والے، ان کی فقہ کو فالو کرنے والے، ان کے نزدیک ان کا یہ عمل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا یہ فرض ہے، اللہ اکبر یہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ہم جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو فالو کرنے والے ہیں، ہمارے نزدیک نہیں بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے بسم اللہ پڑھنا یہ فرض ہے، اللہ اکبر پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے مجھ امام شافعی کے نزدیک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اس وقت درود و سلام پڑھنا یہ مجھ امام شافعی کی سنت ہے۔ تو سامنے کرام یہ ان حضرات کے لیے ہے کہ جو یہ کہتے کہ تم اہل سنت اذان سے پہلے درود پڑھتے ہو، اذان کے بعد پڑھتے ہو، فلاں مقام پر درود پڑھتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو سامنے کرام یہ کہا جا سکتا ہے اگرچہ اس لحاظ سے بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتے ہیں، اور آیت کریمہ جو رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر جو یہ آیت کریمہ کا نزول فرمایا اس کے اندر کسی بھی مقام پر درود پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ مطلقاً درود شریف پڑھنے کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا ہے، چاہے وہ اذان سے پہلے ہو یا پھر اذان کے بعد ہو یا پھر کسی بھی مقام پر ہو۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ عمل تھا، آپ فرماتے کہ میرے نزدیک جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا مجھ امام شافعی کی سنت ہے۔ تو سامنے کرام جس طرح کے آپ حضرات نے ابتدا کے اندر جانوروں کی عمروں کے لحاظ سے سماعت کیا، یہ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ آپ اس حدیث شریف کو روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہیں کچھ بکریاں عطا فرمائی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو، اور سرکار نے کچھ بکریاں دینے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اے عقبہ یہ بکریوں کو دوسرے تمام صحابہ کے اندر تقسیم فرما دو تاکہ وہ بھی قربانی کر سکے۔ اب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لحاظ سے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ تمام صحابہ کے اندر بکریوں کو تقسیم فرما دیں۔ اب انہوں نے بکریوں کو تقسیم فرما دیا، تقسیم فرمانے کے بعد ان کے پاس ایک 6 ماہ کی بکری کا بچہ آپ کے پاس موجود رہ گیا۔ اب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمام بکریاں آپ کے حکم کے مطابق تمام صحابہ میں تقسیم فرما دی ہیں۔ اب بکری کی جو عمر ہے، چاہے وہ بکری ہو یا بکرا ہو، اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ جب تقسیم فرمانے کے بعد آ کر عرض کیا تو ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک 6 ماہ کی بکری کا بچہ جو کہ اب باقی رہ گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نے کوئی جانور ذبح کرنے کے لیے قربانی کرنے کے لیے عنایت نہیں فرمایا۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عقبہ بن عامر جاؤ یہ 6 ماہ کی بکری کا جانور ذبح کر لو، رب ذوالجلال تمہاری قربانی کو قبول فرما دے گا۔ اب حدیث شریف کے اندر آتود بولا گیا ہے، لفظ آتود
اس کے लहाज से मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये बकरा था या फिर 6 माह का बेर था। अब 6 माह की जो बेर है उसकी कुर्बानी करना जायज है, लेकिन मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जो हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने बड़े ताज्जुब से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो कम उम्र है, साल का नहीं, यानी कि 6 माह का है। अगर बकरी वहां पर ना होती तो हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ताज्जुब से ना पूछते। आपके ताज्जुब से पूछने की वजह यही थी कि वो बकरी का बच्चा था, बेर का बच्चा नहीं था। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जाओ, ये 6 माह का जानवर रब की राह में इसे कुर्बान कर दो, रब ज़ुल जलाल तुम्हारी तरफ से कुर्बानी को कबूल फरमा देगा। और दूसरे नंबर पर हजरत अबू बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी ये रिवायत है कि आप फरमाते कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यह कुर्बानी सिर्फ तुम्हारे लिए जायज है। यानी कि सरकार अलैहिस्सलाम ने इस लिहाज से अपनी उम्मत को आगाह भी फरमाया कि ये जो मैंने 6 माह की बकरी हजरत उक़बा बिन आमिर को उसको ज़िबा करने का हुक्म इरशाद फरमाया है कि जाओ ये 6 माह की बकरी का बच्चा ज़िबा कर दो, ये सिर्फ और सिर्फ हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके लिए ये अमल जायज है, औरों के लिए ये अमल जायज नहीं, बल्कि बकरी के लिए कम अज कम 1 साल का होना ये लाजमी और जरूरी है। तो सामने कराम प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को रब ज़ुल जलाल ने जानवरों के उम्रों के अंदर भी इख्तियार अता फरमाया है कि आज जो सरकार अलैहिस्सलाम के इख्तियार का इनकार करने वाले हैं, अब इस हदीस शरीफ के पेश नजर देख लिया जाए तो शरई एतबार से जो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद जिक्र फरमाया है, जानवरों की उम्र के लिहाज से बकरी कम अज कम 1 साल की हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज है, 1 साल से कम हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज नहीं। लेकिन यहाँ पर देख लिया जाए तो रब ज़ुल जलाल ने सरकार को इख्तियार अता फरमाया और सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए ये अमल जायज फरमा दिया। तो सामने कराम ये कुर्बानी के लिहाज से चंद बातें थी जो आप हजरात के सामने अर्ज की, और फिर आखिर में ऐलान ये है कि जिस तरह ईद उल अज़हा करीब है, 29 जून रोज जुमेरात ईद उल अज़हा होगी और इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद के अंदर 6 बजे बयान शुरू होगा और 6:45 पे यानी कि 6:45 बजे नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। 2 सवा वक्त पर तशरीफ लाएं। और फिर इसके साथ साथ दूसरा ऐलान यह है कि जो 2 सहाबा कुर्बानी पेश कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि बजाय आप कहीं और देने के, जो कुर्बानी की खाल है जानवर की, कुर्बानी के जानवर की खाल इधर उधर देने के बजाय आप अपनी मस्जिद के अंदर जमा करवाएं, क्योंकि यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी जामिया जलालिया रिज़िया मज़हरुल इस्लाम और मरकज सिरात मुस्तकीम के लिए कुर्बानी की जो जानवरों की खालें हैं हर साल की तरह इस साल भी जमा की जाएंगी। 2 सबाब इस लिहाज से उनसे गुजारिश है कि 2 सबाब जो कुर्बानी के जानवरों की खालें हैं अपनी मस्जिद के अंदर जमा करवाएं, और फिर इंशाअल्लाह जुमेरात वाले दिन भी और जुमातुल मुबारक वाले दिन भी नमाज जुमा तक आपकी मस्जिद के अंदर मैं खुद भी मौजूद रहूंगा और जो तुलबा मदरसे से आएंगे और आपके मोहल्ले के भी होंगे, 2 से 3 दोस्त बच्चे जो हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं वो भी हर साल की तरह इस साल भी खाने जमा करेंगे। आप 2 सबाब अगर खुद लेकर आए तो बहुत अच्छी बात है, खुद लेकर छोड़ जाएं या फिर आप मुझ तक इत्तला पहुंचा दें कि खाल उतरा दी गई है, आप खाल को ले आए। तो सामने कराम यहाँ से तालिब इल्म को भेज दिया जाएगा ताकि वो आपकी तरफ से खाल को उठा कर ले आए। और आखिर में आखिरी बात, क्योंकि बात टाइम हो चुका है, अब 9 ज़िलहज की नमाज फजर से लेके 13 ज़िलहज की नमाज असर तक तकबीरात के कही जाती हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हर फर्ज नमाज के बाद बुलंद आवाज के साथ 1 मरतबा तकबीर कहना ये वाजिब है। अगर बुलंद आवाज के साथ नहीं कहेंगे तो आप गुनाहगार होंगे।
हाँ, ये बात काबिल गौर है कि जो जमात के साथ नमाज अदा करें उनके लिए ये तकबीर कम अज कम एक बार कहना ये वाजिब है, और 3 बार कहना ये ज्यादा फजीलत रखता है जो जमात के साथ नमाज अदा करे। और जो 1 रकत 2 रकतें 3 रकतें या फिर मुकम्मल तौर पे जमात के साथ शामिल नहीं हो सका, बाद में आया, या फिर जमात के अंदर शामिल तो हुआ लेकिन 1 रकत उसकी बाकी रहती है, या 2 रहती है, या 3 रहती हैं, तो जो 2 सहाबाब जमात के साथ शामिल नहीं हो सके या फिर बाद में पढ़ते हैं, उनके लिए ये तकबीरात कहना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। अगर बुलंद आवाज के साथ कहते हैं तो सवाब है, अगर आहिस्ता आवाज में कहते हैं तो फिर भी इस बात पर अमल हो जाएगा। हाँ, तकबीरात जरूर कही जाए, तकबीरात कहना जरूरी है। जो बाद में आते हैं उनके लिए सिर्फ रुख्सत ये है, अगर चाहें तो बुलंद आवाज के साथ कहें, अगर चाहें तो आहिस्ता आवाज में कह लें। और फिर हमारी माएं बहनें बेटियां जो घरों के अंदर नमाज पढ़ती हैं उनके लिए भी बुलंद आवाज के साथ तकबीर कहने की इजाजत नहीं है, बल्कि उनके लिए जरूरी ये है कि वो आहिस्ता आवाज में ये तकबीरात कहें। खालिक कायनात जल्ल जलालहू हमें अमल करने के तौफीक अता फरमाए।